السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اموال تجارت یعنی کاروبار کی زکوٰۃ۔ یاد رکھیے، مال تجارت یعنی آپ کا کاروبار ہو، نوٹ سکے ہوں، سونا یا چاندی ہو، ان سب کا نصاب یعنی ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے، اور ان کا نصاب یا ان کا حساب وہی ہے جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے، یعنی سونا یا چاندی یا تھوڑا بہت مال پیسہ کاروبار کسی کے پاس ہے، اگر ان تمام چیزوں کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے ریٹ کے برابر ہو جائے، یعنی آج چاندی کا کیا ریٹ ہے وہ معلوم کر لیا جائے، اور آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے، تھوڑا کاروبار کے اندر لگا ہوا سرمایہ یا کاروبار کا سامان جو دکان کے اندر ہوتا ہے جسے اموال تجارت کہا جاتا ہے وہ ہے، ساتھ میں کچھ سونا اور کچھ چاندی بھی آپ کی ملکیت ہے، اگر ان تمام چیزوں کو ٹوٹل کیا جائے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اتنا نہ بن سکے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب یاد رکھیے، اموال تجارت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس ڈیٹ کو آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تھا، جب اس کو 1 سال گزر جائے، یہ 1 سال اسلامی حساب سے ہونا چاہیے، انگریزی سے نہیں، تو اس کے بعد تجارتی مال جسے سٹاک ان ٹریڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے، آپ اس سارے کا تخمینہ لگائیں، دیکھا جائے گا کہ نقد رقم یعنی کیش ان ہینڈ کیا ہے، آپ کے پاس سٹاک ان ٹریڈ کتنا ہے، ان کے مجموعے کو حاصل کر کے اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کاروبار میں کچھ لوگ زیادہ شریک ہیں، یعنی ایک سے زیادہ لوگ شریک ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوگی جب ہر شخص کا حصہ بقدر نصاب ہو، یعنی اگر کسی کاروبار میں 3، 4، 2 آدمی شامل ہیں اور ان کا ٹوٹل سرمایہ یعنی ان تمام آدمیوں کا ٹوٹل سرمایہ 60 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے، ابھی اگر 2 آدمی ہیں، 3 یا 4 ہیں، اور ان کی مالیت 60 تولے چاندی کے برابر بن رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ کسی ایک کے حصے میں بھی 52.5 تولے چاندی کی مقدار جتنا سرمایہ نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے، کاروبار میں کام آنے والے اوزار یعنی ویپنز، آلات یعنی فرنیچر، اسٹیشنری وغیرہ، اور بلڈنگ یا عوامل یعنی جن کے ذریعے سے آپ پیسہ پیدا کرتے ہیں جیسے فیکٹری وغیرہ، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ صرف مال تجارت یعنی پروڈکٹس پر ہوتی ہے اور کیش رقم پر ہوتی ہے، اگر ان کی واقعی مالیت نصاب زکوٰۃ تک ہو۔ زکوٰۃ دیتے وقت ان قرضوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو آپ نے مارکیٹ کے اندر لوگوں سے وصول کرنے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔